الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے محترم اساتذہ اکرام و ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آج کی اس پروقار تقریب کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایسے درخشندہ پہلو پہ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں جس کے اپنے تو اپنے بیگانے بھی معترف ٹھہرے ہیں، کیا اپنے کیا بیگانے ہر ایک نے اس کی مدح سرائی کی ہے، اور کیوں نہ کرتے کہ رب ذوالجلال نے اسے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سے متصف فرمایا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ نے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ جل شانہ کے اس کلام کے بعد، پیغمبر کی اس زبان کے بعد ساری دنیا اس کی مدح ثنائی میں لگی ہے، یعنی میری مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جس کے سبھی مداح ٹھہرے ہیں، جس سے سبھی متاثر ہوئے ہیں، اور اسی کے چند ایک واقعات بطور نمونہ بطور دلیل کے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سامعین ذی وقار، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اعلان کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑ کھڑے کیے، اللہ کے نبی کو ستانا شروع کیا، نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دینی شروع کی، اور اللہ کے نبی کو جگہ جگہ پہ ستایا گیا، صحابہ اکرام پہ ظلم و ستم کیا گیا، تو چنانچہ پیغمبر رسول طائف کی طرف چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وَأَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کو وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر بات کسی کی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ پیغمبر رسول چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ چنانچہ طائف کے ایک سردار سے بات ہوتی ہے، آپ اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے ارے بتاؤ نا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں کہ اسے پیغمبر بنا کے بھیج دیا جاتا، لیکن اس استقامت کے اس پہاڑ کو دیکھیے، اس جبل عظیم کو دیکھیے، حضور پریشان نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ کہ صرف ظالم مایوس ہوا کرتے ہیں۔ دوسرے سردار سے بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو میں تمہاری تکذیب کر کے خود کو گناہ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو سنو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا۔ تیسرے نے بھی ایسی ہی بات کی، جناب رسول اللہ باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے چلتے ہیں کہ نہیں نہیں ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہ یہ میرا کام ہے، میرا پیغام ہے، میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی باہر نکلے، انہوں نے پتھراؤ شروع کیا، ان بدکماشوں نے نبی کا لحاظ نہ کیا، اللہ کے نبی کا پاک مبارک لہو اس زمین پہ بہا، اور یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، جس زمین پہ پیغمبر کا لہو بہتا ہے اللہ اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اللہ جوش میں آتے ہیں، وہ اپنے نبی اپنے جبرائیل کو بھیجتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ سے جا کے کہیے اپنے لب ہلائیں، ہونٹوں سے ہمیں بتائیں کیا چاہتے ہیں یا رسول اللہ، ان شئت ان اتبک علیہم الاخشبین، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم طائف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان ملیا میٹ کر دیں گے۔ لیکن قربان جائیے حضور کے اخلاق کریمانہ پر، فرمایا نہیں نہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ فلا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے آج نہیں تو کل انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے
گے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے محمد الرسول اللہ کا پرچم تھام کے چلیں گے۔ پھر لوگوں نے دیکھا پیغمبر کے اخلاق کریمانہ کو تاریخ نے اپنے اوراق میں مرتب کیا، اور وہ چلیے وادی طائف کے بعد مکہ کی وادی ہے، 8 ذی الحج ہے، 8 ہجری ہے، اللہ کے نبی کے سامنے 10,000 کا لشکر جری جرار موجود ہے، 10,000 کا عظیم الشان لشکر، سروں پہ کالے امامے پہن کے اللہ کے نبی ان کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج اللہ کے نبی کو ستانے والوں سے بدلہ لیا جائے گا، آج بلال کو انگاروں پہ لٹانے والوں سے بدلہ لیا جائے گا، آج پوچھا جائے گا کہ جناب رسول اللہ پہ اوجری کیسے ڈالی تھی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج ہم پوچھیں گے۔ پیغمبر کی زبان پہ جب آیا لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے کہہ رہے ہیں، اخلاق دیکھیے، شفقت دیکھیے، احسان دیکھیے۔ فرمایا نہیں نہیں، کذب سعد الیوم یوم الرحمہ، آج تو محمد الرسول اللہ کی رحمت کا دن ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا دن ہے۔ پھر پیغمبر نے کہا میرے دشمن کو بتاؤ، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن من غلق بابہ فہو آمن، جنہوں نے مجھے ستایا ہے آج جو ان کے گھر میں داخل ہوگا اسے میں امن دیتا ہوں۔ یہ جناب رسول اللہ کے اخلاق یہیں پہ ختم نہیں ہوئے، وہ مطاف کے اندر دیکھے سب حضور کے سامنے بیک وقت کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے مکہ والوں، تم نے ستایا تھا، تم نے بیٹیوں کو طلاقیں دی تھی، سوشل بائیکاٹ کیا تھا، بتاؤ مجھ سے کس امید کے لیے کھڑے ہو؟ اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے وہ سبھی جانتے تھے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ بادشاہ جب جاتے ہیں بستیوں کو ویران کرتے ہیں، انہیں اندازہ تھا، لیکن سامنے جناب محمد الرسول اللہ تھے، وہ کہنے لگے انت اخ کریم وابن اخ کریم، تو معزز بھائی اور معزز بھائی کا بیٹا ہے، اچھائی کی امید ہے۔ جناب رسول اللہ نے بھی اخلاق کا دریا بہاتے ہوئے کہا لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، اے ستانے والوں سنو، تم سارے کے سارے آزاد ہو، محمد الرسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لے گا۔ انہی ستانے والوں کو، انہی تکالیف دینے والوں کو اللہ کے نبی یوں کہتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہو لاکھوں سلام اس آقا پر جن لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔